ناظرین کرام، ہماری آج کی یہ ویڈیو برصغیر پاک و ہند کے ایک عظیم صوفی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ ناظرین، کرنوں سے ہی بے دینی اور کفر کی تاریکیوں میں ڈوبی ہندوستان کی زمین آج توحید پرستوں سے معمور نظر آتی ہے۔ تاریکی سے روشنی کا یہ سفر لمحوں میں نہیں بلکہ صدیوں میں طے ہوا، اور اس میں اسلام کے ان سفیروں نے اہم ترین کردار ادا کیا جو عام لوگوں کے درمیان رہتے رہے، اپنے اخلاق اور عمل سے بت پرستوں کے دلوں میں گھر کرتے رہے۔ ایسی ہی ایک دیانتدار اور پابند شریعت بزرگ ہستی کے حالات جس نے کفر و الحاد کے درمیان خدائے بزرگ و برتر کی حقانیت کی شمع افروزہ کی، ایسی شمع کے جس کی ضیاء سے اس خطے کا خاصا بڑا حصہ جگمگا اٹھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی رہنمائی کی اور اپنے وقت کے بزرگ ترین صوفیاء اور علماء ان کی تربیت کرتے رہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت سے سرفراز ہونے والے ایک عظیم صوفی بزرگ کے حالات زندگی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جن کا نام ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے علاقہ اوش میں سن 569 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی کے والد گرامی کا نام حضرت سید کمال الدین احمد بن سید موسیٰ اوشی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو خود اپنے وقت کے ایک عظیم صوفی ہیں۔ ناظرین، آپ کی پیدائش کے بارے میں کچھ روایات مشہور ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب آپ مادر شکم میں تھے تب ہی آپ کی والدہ گرامی رحم اللہ فرماتی ہیں کہ ان کے بطن سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھیں۔ ناظرین، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک مادرزاد ولی ہیں، یعنی آپ پیدائشی ولی ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور تمام عمر ہندوستان میں مردہ دلوں کو زندہ کرنے میں صرف کر دی۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی 14 ربیع الاول سن 633 یا 634 ہجری بمطابق 27 نومبر سن 1235 کو وصال کیا۔ آپ کا مزار اقدس قطب مینار کے قریب موجود ہے، جو آج بھی ہزاروں لوگوں کے دلوں کو اور ایمان کو روشن کر رہا ہے۔ ناظرین، جہاں تک حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی کے نام کے ساتھ یہ لفظ کاکی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ سیر الاکتاب میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضرت سلطان المشائخ سے دریافت کیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو کاکی کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت اقدس اپنے صحاب کے ساتھ حوض شمسی پر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس سرد ہوا کے ساتھ نان گرم بھی مل جاتا۔ حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ حوض میں ڈال کر گرم گرم نان نکالے اور صحاب کے سامنے رکھ دیے۔ سب نے سیر ہو کر کھائے۔ اسی روز سے آپ کو لوگ کاکی کہنے لگے۔ یاد رکھیے کہ کاکی لفظ کاک سے نکلا ہے، جو کہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نان یا روٹی۔ اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ سلطان شمس الدین التمش نے حضرت اقدس سے طعام غیب کی التجا کی۔ آپ نے فوراً اپنے دونوں آستین ہلا دیے تو نہایت عمدہ اور گرم کاک یعنی نان برآمد ہوئے۔ بادشاہ نے نہایت ہی عجز و نیاز سے نان کھائے اور بہت مشکور ہوا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب کاکی مشہور ہو گیا۔ ایک دوسری روایت بھی اسی سلسلے میں جوڑی جاتی ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نہایت تنگ دستی کی زندگی تھی۔ گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی سے نذرانہ قبول کرنے کی عادت نہ تھی۔ اپنا بیشتر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک پرچون فروش تھا جس سے آپ قرض لے لیا کرتے تھے۔ ایک دن اس پرچون فروش کی بیوی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو تانا دیا کہ اگر ہم لوگ تمہارے پڑوس میں نہ ہوتے تو تم لوگ بھوکے مر جاتے۔ اس عورت کی یہ بات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کو بہت ناگوار گزری اور اس بات کا ذکر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آئندہ اس سے قرض نہ لیا کرو، اور میں بھی عہد
عہد کرتا ہوں کہ آئندہ اس سے قرض نہ لوں گا، جب ضرورت ہو ہمارے حجرہ کے طاق میں ہاتھ ڈال کر پکی ہوئی روٹی لے لیا کریں اور اس کو ہی اپنی ضرورت کے مطابق صرف کریں۔ چنانچہ اس عہد کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر روز ایک روٹی اس طاق میں سے مل جاتی جو آپ رحمت اللہ علیہ کے گھر بھر کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس روٹی کو کاک کہا جاتا تھا اور اسی مناسبت کے ساتھ آپ کا نام بھی کاکی مشہور ہوا۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ کی چند کرامات پیش کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ایمان فروز کرامات سن کر آپ اش اش کر اٹھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادوں کو اجمیر شریف کے نزدیک ایک گاؤں جاگیر میں ملا ہوا تھا، مگر بعد میں چند سرکاری اہلکاروں نے ان کو اس جاگیر سے بے دخل کر دیا۔ چنانچہ اب یہ ضروری تھا کہ کوئی شخص بادشاہ وقت کے پاس جا کر اس کی بحالی کا حکم لاتا۔ اسی مقصد کے لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے اجمیر شریف سے دلی پہنچے اور سیدھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال بیان کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بادشاہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود جا کر بحالی کا حکم لے آتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خود چل کر بادشاہ وقت شمس الدین التمش کے پاس گئے۔ بادشاہ آپ کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جن سے باوجود التجا کے اور منتوں کے ملاقات کی اجازت حاصل نہیں ہوتی، آج وہ خود تشریف لے آئے ہیں۔ آپ نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بادشاہ نے اسی وقت گاؤں کی بحالی کا فرمان جاری کیا اور حضرت کی خدمت میں پیش ہوئے، معافی مانگی اور قدموں میں گر کر رو کر معافی کے طلبگار ہوئے اور ساتھ کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں بطور ہدیہ بھی دیں۔ اس وقت بادشاہ کی مجلس میں اودھ کا ایک حاکم رکن الدین حلوائی بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ اتفاق سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمت اللہ علیہ سے اونچے مقام پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بات بادشاہ شمس الدین التمش کو کچھ ناگوار گزری کہ رکن الدین حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سے کچھ اونچے مقام پر بیٹھا ہے، لیکن بادشاہ خاموش رہا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے نور باطنی سے سلطان التمش کی اس ناگواری کو معلوم کر لیا اور ارشاد فرمایا کہ جب حلوہ اور کاک یعنی روٹی موجود ہو تو حلوہ کاک کے اوپر ہی ہوتا ہے، اگر حلوائی کاکی سے اوپر بیٹھ گیا تو اس سے کچھ نہیں ہوا۔ یہ چیز دکھاتی ہے کہ آپ کس قدر مہربان تھے۔ ناظرین، سلطان شمس الدین التمش بڑا نیک صفت اور اولیاء کرام سے بے پناہ عقیدت رکھنے والا اور احترام کرنے والا حکمران تھا۔ سلطان کی بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ شہر کے نزدیک پانی کا ایک حوض تعمیر کروایا جائے تاکہ شہر کے لوگوں کو پانی آسانی سے مل سکے، کیونکہ ان دنوں شہر میں پانی کی بہت زیادہ قلت تھی اور پانی کا حصول بہت مشکل تھا۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش کو خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سلطان نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرمائے ہیں اور ایک مقام پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے شمس الدین، اس جگہ پر لوگوں کے لیے پانی کا ایک حوض بنوا دو۔ صبح ہوئی تو سلطان نے فوری طور پر ایک خادم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو کر عرض کروں۔ خادم کی زبانی یہ پیغام سن کر آپ نے فرمایا کہ سلطان سے جا کر کہہ دو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقام پر حوض تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے میں اسی مقام پر جا رہا ہوں، تم بھی وہاں پہنچ جاؤ۔ سلطان یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی رحمت اللہ کو کیسے معلوم ہو گیا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کون سی جگہ پر حوض بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، یہ حوض آج بھی موجود ہے۔ اس حوض کے کنارے اکثر اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اکثر اس حوض کے کنارے عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اس حوض کے کنارے اولیاء مسجد بھی ہے جہاں آپ کچھ عرصہ چلہ کش بھی رہے تھے۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ دلی میں ایسا خوفناک قحط پھیلا کہ لوگ دانے دانے کو ترس گئے، بھوک سے لوگوں کے مرنے کی خبریں آنے لگیں۔ سلطان التمش نے اس صورتحال سے عہدہ برآں ہونے کے لیے اپنے بھانجے سعد الدین کے ذمہ یہ کام سپرد کیا کہ وہ شاہی گودام سے اناج نکلوا کر اس کی روٹیاں پکوا کر عوام میں بانٹے۔ سعد الدین نے منوں کے حساب سے آٹا نکلوایا اور مختلف نان بائیوں کے ذمہ یہ کام لگا دیا کہ وہ دن رات روٹیاں پکا کر قحط زدہ عوام کے لیے ڈھیر کرتے جائیں۔
اتفاق سے ایک نان بائی کے ہاتھوں چند روٹیاں انجانے میں جل گئیں۔ سعد الدین غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ملک میں پہلے ہی قحط ہے اور اوپر سے تم اپنی غفلت سے روٹیوں پر روٹیاں جلاتے جا رہے ہو۔ اس نے اس جرم میں غریب کو گرفتار کر کے قید خانے کی طرف لے جانے کا حکم دیا۔ ابھی وہ جا ہی رہا تھا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نظر اس مجمع پر پڑی۔ آپ نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے پورا قصہ سنا دیا۔ آپ نے سعد الدین سے فرمایا کیوں اس غریب کو ناحق پریشان کرتے ہو؟ روٹیاں ہی جلی ہیں نا، اگر تجھے وہی جلی روٹیاں صحیح سلامت مل جائیں تو کیا اس شخص کو چھوڑ دو گے؟ کہنے لگا کہ جناب والا، آپ بزرگ ہونے کے ناطے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر بات ایسی کریں جسے عقل تسلیم کرے۔ بھلا یہ جلی اور جھلسی روٹیاں کس طرح دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ بھلا مردہ بھی کبھی زندہ حالت میں کوئی لایا ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نان بائی کو لے کر اس تنور پر چلو۔ تمام مجمع اس جگہ پر پہنچ گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان جلی ہوئی روٹیوں کو لیا اور دہتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ سعد الدین یہ دیکھ کر ہنس پڑا اور لوگوں کی طرف منہ کر کے بولا چلو قصہ ہی ختم ہوا۔ ادھر نان بائی بھی تھوڑا سا پریشان ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر بعد تنور کا منہ کھولا اور نان بائی کو حکم دیا جا اپنی روٹیاں تنور میں سے نکال کر سعد الدین کو دے دے۔ نان بائی نے حکم کی تعمیل کی اور وہ روٹیاں نکالنے لگا۔ تمام روٹیاں بالکل صحیح اور پکی ہوئی نکل آئیں۔ یہ دیکھ کر سعد الدین بہت پریشان ہوا، آپ کے قدموں میں گر گیا، معافی مانگی اور آپ کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہو گیا۔